جو میں سوال لے کے آیا تھا وہ کرنے کی اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. 1 سال چھوٹا ہے جی. یہ اللہ یاری صاحب سوال میرا یہ تھا بڑا چھوٹا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو نکاح کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، یہ حضرت علی کے لیے فضیلت ہے یا ان کی خطا ہے؟ کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا، اللہ نے ان کا نکاح کرایا. جی جی، تو یہ حضرت علی کے لیے ان کا اس موضوع سے اس فضیلت کا ہے یا کیا ان کی تعلق خطا ہے ہے؟ بھائی؟ اس موضوع سے جواب کیا نہیں دیں گے تعلق ہے اس کو؟ ہاں جواب دے دیں. ایسے تو بہت لوگ آتے ہیں آپ سے اوٹ پٹانگ سوال کرتے ہیں، میں نے تو اوٹ کیا پٹانگ یہ سوال نہیں فضیلت کیا. ہے؟ بالکل. آپ کا کیا سوال ہے؟ کیا ان کے لیے فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ جی، نبی ان کی صلی اللہ علیہ فضیلت ہے، وسلم ان کی کی خطا بیٹی ہے. سیدۃ النساء الجنہ کا کفو ہونا، زوج ہونا، یہ ان کے لیے فضیلت ہے یا نہیں؟ فضیلت ہے، بالکل فضیلت ہے. جی. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے وہ ان کے لیے فضیلت ہے یا خطا ہے؟ اگر وہ ایمان کے دائرے میں رہتی تو بڑی فضیلت ہوتی عائشہ کے لیے. جی جی. اگر کوئی نہیں، شخص حضرت دیکھیں، ہاں بالکل بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ دیکھو بھائی، نبی کا پڑوسی ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپھی ہونا، پھپھی کا لڑکا ہونا، زوجہ ہونا، ٹھیک ہے نا، سسر ہونا، سب فضیلت ہے ایک شرط کے ساتھ، ایمان ہو. لیکن اگر کوئی شخص زوجہ ہو کر یا مثلا پڑوسی ہو کر، صحابی ہو کر، سسر ہو کر، معجزات دیکھ کر، اس سے صحابی ہو کر غداری کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ اس کے لیے فضیلت نہیں، اس کے لیے رذیلت ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ نبی کے لیے نہیں، عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں بڑھائی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیقت الطاہرہ سلام اللہ علیہا کا زواج امیر المؤمنین کے لیے فضیلت ہے. عائشہ جیسے عورتیں دنیا میں کیا عرض کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں، ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں تھی کہ عائشہ سے شادی کی وجہ سے ان کو عزت ملی ہو یا دنیا و آخرت میں فضیلت ملی. عائشہ کے لیے یہ عزت ہوتی، عائشہ کے لیے فضیلت ہوتی اگر وہ ایمان کے دائرے سے خارج نہ ہو جاتی. نہیں، نبی کے لیے یہ نکاح فضیلت ہے، نبی کے لیے خطا. میں نے تو آپ سے یہ پوچھا، یعنی اس سے پہلے دیکھیں، یہ دیکھیں، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کامل کرنے کے لیے عائشہ کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ جو ہے اس کی وجہ سے ان کو فضیلت نہیں ملی، ان کے پاس پہلے بالکل بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں صدیقت النساء العالمین، وہ بات ہی اور ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے خود نکاح نہیں کیا، اللہ نے ان کا نکاح آسمانوں میں کر دی. احادیث میں موجود ہے جب اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے، جنت کو حکم دیا کہ ایسا اپنے آپ کو سجاؤ کہ آج تک کسی نے آپ کو نہیں سجایا. حور العین کو حکم دیا کہ ایسے اپنے آپ کو زینت دے دو کہ آج تک آپ کو اس زینت کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا ہے. اور حور العین سے فرمایا کہ سب تم سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، ان سوروں کی تم تلاوت کرو، ٹھیک ہے نا. اور جنت میں جنت کے ملائکہ کو حکم دیا کہ تم ایسے خوشبو جنت میں پھیلاؤ کہ آج تک ایسا خوشبو کسی نے نہیں سونگا ہے. اور بہت سارے اس میں کے فضائل ہیں. تو یہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے قطعاً فضیلت ہے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ میں کے پاس کیا چیز ہے کہ اس سے شادی؟ مثلا دیکھیں ابو سفیان، ابھی دیکھیں ابو سفیان مشرک تھا یا نہیں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے شادی کیا؟ بالکل بالکل، ابو سفیان مشرک تھا نا، ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے کہ ایک مشرک کا داماد بنا. ان کے ایمان میں، ان کے اللہ کے نزدیک درجات میں کوئی کمی تھی؟ ہاں، اللہ علی صاحب آپ کی عادت بڑی پرانی ہے، آپ باتیں گھمانے لگتے ہیں. میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ جواب کریں. دیکھیں بھائی ان کا عقیدہ یہ، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں کچھ کمی تھی، عائشہ نے شادی کر کے وہ پوری کر دی. اچھا سنیں، ایک جواب. آپ نے جیسے کہا نا جیسے یہ نبی کے لیے پہلے کمی تھی، تو حضرت علی کے لیے بھی تو کمی نہیں تھی، آپ نے فوراً بالکل بالکل امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ. دیکھو سنو ہمارا موقف کیا، ہمارا موقف کیا ہے. زہرا سلام اللہ علیہ سے اگر شادی نہیں ہوتی تو وہ مقام نہیں ہوتا جو شادی کے بعد ہوئی. بالکل ہمارا یہ موقف ہے، بالکل یہ موقف ہے ہمارا. نہ وہ حسنین کے والد بنتے ہیں، نہ 11 ائمہ کے والد بنتے ہیں، نہ نہیں، یہ بہت سارے فضائل ہیں اس میں. یہ حد انسان کے تصور سے خارج ہے. جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو زہرا سلام اللہ علیہا سے شادی کی وجہ سے ملا ہے، بلا شک ملا رہی. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. جو اس کا منکر ہے وہ ہمارے مذہب سے تعلق ہی نہیں رکھتا. جو کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے زہرا سے شادی کرنا کوئی وہ فضیلت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ شیعہ مذہب سے خارج ہے. بالکل فضیلت ہے میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے. ان کے مقامات مزید بڑھ گئے اس شادی سے. ہاں،
اس کے مقامات مزید بڑھ گئے ہیں، وہ مقامات بڑھ گئے ہیں کہ عقل سے خارج ہیں. لیکن تمہارا تو یہ خفیہ عقیدہ ہے نا، تمہارا یہ سن لو تمہارا یہ خفیہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے. تو مجھے بتاؤ عائشہ سے پہلے ان میں کیا خامی تھی؟ ان کے لیے نکاح کی میں نے آپ سے پوچھا، جیسے حضرت علی ان کے لیے ان میں کیا خامی تھی؟ ہاں جی، اور بھائی مجھے بتاؤ، نوح علیہ السلام نے جو اپنے زوجہ سے شادی کیا ہے، نوح کے لیے فضیلت ہے؟ جی نوح کے لیے فضیلت ہے، ختم بات. وہ عائشہ سے ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. سن لو وقيل ادخل النار مع الداخل. یہ عائشہ اور حفصہ کے لیے نازل ہوئی، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی اب سنیں اب جواب دے رہا ہوں. نہیں سن لو، عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے، سمجھ بھائی نا؟ ہاں زبردست، آپ نے خود اعتراف کیا. آپ میں دکھاؤں آپ کی کتب سے، مانتے ہیں کہ نازل ہوئی عائشہ کے لیے؟ نا پہلے میں بات مکمل ہونے دیں گے. چلے مان لیا آپ دکھا دیں گے، مجھے پتا آپ دکھا دیں بھائی، آپ زبردست عالم ہیں، ہماری کتابوں کے عالم ہیں، آپ دکھا دیں گے. چلیں، تو آپ نے کہا، جب میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ رسول اللہ کے لیے فضیلت ہے یا خطا ہے، آپ نے کہا لوط کے لیے فضیلت ہے یا خطا ہے، میں نے کہا خطا ہے. تو کیا یہ مشابہت دے دی جائے رسول اللہ کے لیے بھی؟ بالکل 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 بالکل. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی عائشہ سے، ابھی سن لو نا جواب، شباب اچھی طرح سے جواب سن لو کہ میرا مقصود کیا ہے. سنیں گے نہیں سنیں گے؟ آپ نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی عائشہ سے اسی طرح ہے، حفصہ سے اسی طرح جس طرح لوط کی شادی اپنی بیوی سے، جس طرح نوح علیہ السلام کی شادی اپنی. وہ یہ اسی لیے تو میں نے کہہ دیا آپ کو، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ عائشہ اور حفصہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی مثال کس کی دی ہے؟ زوجہ لوط اور زوجہ نوح کی دی ہے، بالکل بلا شک بلا ریب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ سے شادی اور حفصہ سے شادی بالکل اسی طرح ہے جیسے نوح کی شادی اپنی بیوی سے تھی اور لوط کی شادی اپنی بیوی سے تھی، بلا شک بلا ریب. تو اب بس 1 منٹ میں ختم کر دوں گا اپنی بات کو انشاءاللہ. میں نے آپ ذرا ایک دفعہ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ قرآن دیکھیں، قرآن کا منکر کافر ہے. شیعوں کے ضد میں آپ لوگ قرآن کو بھی نہیں مانتے. ذرا جا کر اپنے کتب میں اپنے مفسرین کا دیکھ لینا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، یہ آپ کے لیے رونے کا مقام ہے نہ کہ مسکرانے. پتہ نہیں عقل ہے کہ نہیں ہے. جی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. جس عورت کو دیکھو تمہاری حالت کیا ہے، جس عورت سے تم توحید لیتے ہو، پوری دین لیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال نوح اور لوط کی بیوی کی بتا دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب جا کے بعد میں سوچنا کہ ہنسنے کا مقام ہے، مسکرانے کا مقام ہے یا رونے کا مقام ہے. کبھی اپنی تفاسیر کو دیکھ لینا. اب بولو کیا بولنا بھائی؟ تفاسیر رکھی ہوئی ہے اللہ یاری صاحب، تفاسیر بہت ہے. ہاں وہ دیکھ لینا نا. تو آؤ میرا مقابلہ کرو. تفاسیر تو جاتی ہے نا، تم آج نہیں، تم اپنے اساتید کو لے کر کبھی آ کر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ آیہ عائشہ حفصہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ مجھ سے مناظرہ کر لینا کبھی. ابھی تیاری نہیں ہے، بعد میں تیاری کر کے آ جانا. جی اب 1 منٹ مجھے دیں گے، وہ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا. جی سر. ہاں، تو میں نے اللہ یاری صاحب سے پوچھا تھا کہ حضرت علی کے لیے جیسے فضیلت ہے ویسے نبی کے لیے کیا ہے، حضرت عائشہ سے نکاح فضیلت ہے یا خطا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوط کے لیے ان کی بیویوں سے نکاح ان کی فضیلت ہے یا خطا ہے؟ میں نے کہا خطا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل اسی طرح سے رسول اللہ کے لیے بھی حضرت عائشہ سے نکاح یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اسی طرح سے جیسے لوط کے لیے تو خطا ہے. تو آپ خطا میں نے نہیں کہا، میں نے خطا نہیں بولا. ہاں تو فضیلت میں خطا بولا نہیں، خطا آپ نے فوراً مشابہت دی، آپ نے فوراً مشابہت دیا لوط سے. میں نے کہا بھائی میں نے خطا نہیں بولا، خطا نہیں بولا. اب یہ آپ الفاظ میں لا رہے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا میں مشابہت دے دوں سیم طرح سے؟ ہم نے بالکل سیم طرح سے. یہ مان لو آپ اللہ یاری صاحب کے نزدیک نبی علیہ السلام خطا کار ہو گئے، نہ ان کا معصوم من والا تھا، معصوم من خطا والا خطا نہیں ہے بھائی، خطا نہیں ہے لیکن فضیلت نہیں ہے. آپ نے خود کہا، آپ نے خود مانا کہ جو ہے اسی طرح سے مشابہت ہے جیسے یہ خطا ہے. تو میں نے کب بولا کہ نوح علیہ السلام کی دیکھو بھائی، اب 2 لوگ کو آنا پڑے گا، اب 2 لوگ کو آنا پڑے گا. یہ کتنا دخل باز آدمی ہے، کتنا فراڈ میں اس نے ٹریننگ حاصل کی. جس مدرسے میں پڑھتے ہو نا اس میں آپ کو فراڈ کی ٹریننگ. میں نے بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت نہیں ہے، جیسا ابو سفیان ان کا سسر ہے. ابو سفیان کافر تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے شادی کی ہے، کوئی فضیلت ہے نوح کے لیے؟ نوح کا مقام بڑھ یا نہیں بڑھا بھائی اس سے؟ لوط کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کس عورت، یہ عورت اس کی بیوی ہے. لیکن کیا یہ کام ان کا خطا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فضیلت نہیں ہے تو غلطی کیا؟ یہ ہم نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے. میں نے پوچھا ہم نے خطا ہے، آپ نے کہا ہاں. میں نے کہا مشابہت دینی چاہیے. خطا نہیں، میں نے نہیں بولا خطا ہے. اگر آپ نے یہ سنا
अब आप मुझे बढ़िया कहते मैंने कभी नहीं बोला खता है, मैं यही तो हाँ, आपकी बात जबरदस्त। को काट के कह रहा था कि मैं आपकी बात को सही तरह सुना भी नहीं, मुझे ये सुनाई दे रहा है हित्ता या खता। मैंने कहा मैंने आप नहीं हित्ता समझ बोला है ना गए। खता बोला है। मैं अनबिया को मासूम जी, समझता जी, हूँ। आप लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ्र की निस्बत देते हैं ना, अनबिया को। आप नहीं क्या नहीं, हम समझते नहीं हैं? देते, आप देते। आप क्या समझते हैं? नूह के लिए वो खता था, उस बीवी से शादी किया। अभी तो आपने कहा, अभी आपने खुद इकरार किया, आपने कहा बिल्कुल ये खता है, ये फजीलत नहीं है। अभी आपने खुद ये बात कही, फजीलत तभी नहीं मैंने है पूछा कि लेकिन ये खता मुशाबियत नहीं है है। भाई। आपने खुद पूछा, मैंने फिर पूछा ये मुशाबियत है, आपने बिल्कुल ये सेम। मुशाबहत है बिल्कुल, लेकिन खता नहीं है भाई साहब। अगर आपने अगर ये जुमला बोले हैं तो अच्छा आपके लयारी सवाल साहब, मुझे सुनाई नहीं दिया, अच्छा तो आप क्या लयारी कहते साहब, हैं? आप क्या कहते हैं ना, अपनी हालत बताओ ना। ठीक ठीक, आगे बढ़ो, नूह ने अपनी आगे बीवी से बढ़ो, शादी आगे किया? बढ़ो। नहीं खत्म, नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं खत्म, बढ़ते। अभी रुक जाओ ना, खत्म। भाग अभी रहे आपके ऑपरेटर खुद पीछे पड़ जाएगा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। हो। ऑपरेटर को छोड़ो, आप मुझे बताओ, नूह ने खता किया था अपनी बीवी से शादी करके? आपने खुद कहा, आपने खुद कहा। और अपना अकीदा बताओ। मैं तो कहता हूँ नहीं किया था खता ना, मैं तो इधर सामने हाँ, तो बैठा। हम भी नहीं कहते भाई, हमने जो आपसे पूछा ये खता है, आपने कहा बिल्कुल है। चलो भाग जाओ भाग जाओ भाई, भाग। चलो अब ठीक है ना? आप इससे आगे बढ़ लेना, वो हो गई बात। हैं इससे जी, आगे कौन बात, आ गए? शेख साहब आ गए। इससे आगे बात कर लेते और हैं ना, भाई वो भी बात। अब हिशाम रिफाई की तौसीक हो गई ना, उमर का फरार भी साबित हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं साबित हुआ। अभी मुस्नद अहमद से मैं हाँ दिखा बिल्कुल, सकता हूँ, मैंने मुस्नद इतनी अहमद से मैं तौसीकात दिखा दी सकता आपकी हूँ, कुतुब से, हुनैन की भी दिखा सकता हूँ, हुनैन की भी दिखा सकता हूँ, ओहद की भी दिखा सकता हूँ। इतनी आपको बात तौसीकात दिखा दी। आपने खुद आखिर में कहा आप कुछ सही नहीं। कह रहे हैं। जरा जरा का इमाम तौसीक है, मैंने इसलिए कहा कि आगे बढ़े, सवाल जरा करने को इसलिए। ओ भाई, आपने खुद एतराफ किया कि ज़हबी आपसे बड़ा आलिम दीन है। ज़हबी ने और बुखारी बुखारी से का बड़ा जरह ये नहीं देखकर सुना, बुखारी उसके से बड़ा जरह नहीं को सुना। नजरअंदाज किया। आपने खुद क्या किया? यहया इब्न माइन बुखारी से बड़ा है, उसने तौसीक किया, खत्म ये नहीं बात। कहा, कब यल्ला, कहा, कब कहा? बुखारी ने बिल्कुल झूठ बोला है, बल्कि रिपीट करें उसने भाई, जो बोला है कि इसके आप इसके रिपीट करिएगा। तज़ईफ पे इजमा है। याहिया बिन माइन का मैंने नाम ही नहीं लिया, याहिया बिन माइन का आपने नाम लिया। मैंने कहा आपसे याहिया सवाल बिन किया, माइन का नाम। यहया, चलें ठीक है भाई, मैंने जब आपसे सवाल किया यहया इब्न माइन का, तो आपने खुद कहा कि सही है। मैंने कहा कि वो बड़ा है या बुखारी का बड़ा है? आपने खुद कहा वो बड़ा है, ठीक है ना? आपने खुद कहा वो बड़ा है और उसने तौसीक किया, ठीक है ना? सही। किसको लेना भाई?